کہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مرزا جیلمی نے گستاخی نہیں کی. مرزا جیلمی نے آپ نے کہا ہے کہ مرزا جیلمی نے ان کی بات کو نقل کیا ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عیسائیوں نے یہ کہا ہے؟ کوئی بات نہیں. مرزا جیلمی یہ دلیل نہیں دیتا تو آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ دلیل دے دینا عیسائیوں نے کب اور کہاں کس کتاب میں لکھا ہے عیسائیوں کے کہ نعوذ باللہ علیہ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسائیوں نے ایسی گستاخیاں کی ہیں. اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ 295C جو یہ آئین شق ہے یہ اس کو خراب یا برا استعمال کر رہے ہیں یا اس کی دھمکیاں دیتے ہیں. آپ نے اس کے خلاف بھی کچھ بولا ہے. دیکھیں آپ سے غلطی ہوئی تھی آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں. آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ مرزا محمد علی جیلمی مرزا جونیئر انجینئر صاحب نے کچھ دن پہلے ایک گستاخی کی تھی اور اس کا الزام پھر عیسائیوں پر لگایا اور کہا کہ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کہتے ہیں. پھر بعد میں مکرر کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں بلکہ میں نے یہ کہا وہ سمجھتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے، لیکن عیسائیوں نے اس کی تردید کی. عیسائیوں نے اس کی رد کیا اور ان کے بڑے بڑے رہنماؤں نے کہا کہ ہم نہ یہ کہتے ہیں نہ یہ سمجھتے ہیں، نہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، نہ ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے، یہ لکھا ہے. یہ مرزا جیلمی نے اپنی طرف سے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا جیلمی نے اپنے دل کا بڑاس نکال کر نعوذ باللہ علیہ باللہ نقل کفر نباشر دال جیم الف لام آقا انعامدار سردار دو جہان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی گستاخی کی. تو مفتیان کرام میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان حضرات کی، ان مفتیان کرام کی کہ انہوں نے ان لوگوں کی جنہوں نے ان کے خلاف FIR کٹوایا، پھر ان کو پکڑوایا، اور ابھی ان وکلاء کی جو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیس لڑ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ہمارے ایک مفتی صاحب ہے، مفتی طارق مسعود صاحب، بہت مشہور مفتی ہیں، علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. میں بھی علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، وہ بھی. تو میرا گلہ یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مرزا جیلمی نے گستاخی نہیں کی. مرزا جیلمی نے آپ نے کہا ہے کہ مرزا جیلمی نے ان کی بات کو نقل کیا ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عیسائیوں نے یہ کہا ہے؟ کوئی بات نہیں. مرزا جیلمی یہ دلیل نہیں دیتا تو آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ دلیل دے دینا عیسائیوں نے کب اور کہاں کس کتاب میں لکھا ہے عیسائیوں کے کہ نعوذ باللہ علیہ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسائیوں نے ایسی گستاخیاں کی ہیں. اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ 295C جو یہ آئین شق ہے یہ اس کو خراب یا برا استعمال کر رہے ہیں یا اس کی دھمکیاں دیتے ہیں. آپ نے اس کے خلاف بھی کچھ بولا ہے. دیکھیں آپ سے غلطی ہوئی تھی. آپ نے پھر معذرت بھی مانگی، آپ نے دوبارہ توبہ طائب بھی ہوئے، اور آپ مرزا کو اپنے جیسا نہ سمجھیں. یہ مرزا جونیئر انتہائی گستاخ، انتہائی بد اخلاق، انتہائی بد زبان شخص ہے. انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر بلکہ یہاں تک اللہ کے شان میں بھی گستاخی کی. پھر صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیات، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیات کی انہوں نے ان پر تہمتیں لگائی صحابہ کرام پر. اور انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے ہستیس، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گستاخیاں کی، ان کے خلاف ان پر تہمتیں لگائی. اس کے علاوہ مرزا جیلمی نے تابعین، تابعین، اسلاف، بزرگ کسی کو بھی نہیں بخشا. یہاں تک امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بونکتا ہے، نعوذ باللہ. ان کی ویڈیو موجود ہے، آپ خود دیکھیں.
آپ سرچ کریں کہ یہ ایک بندہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہتا ہے. یہ پاکستان میں فرقہ واریت پھیلا رہا تھا. اس نے روزانہ ہر سنڈے کو یا ہر وقت ویڈیو بنایا، یہ کہا کہ دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، دیوبندی بریلویوں کے وہابی یہ ہو، ایسی ایسی باتیں اس نے کی. یہ بات اس کی سچ ہے، واقعی پاکستان میں فرقہ واریت ہے، لیکن یہ فرقہ واریت دیکھیں دبا ہوا ہے. کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہے، اپنے مسجد میں عبادت کر رہا ہے، اور سب مسلمان ہیں. ان کے اختلافات بھی فروعی اختلافات ہیں. فروعی اختلافات تو امت میں شروع سے آ رہا ہے، اصحاب رسول سے آ رہا ہے. یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان بھی اختلافات تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے درمیان اختلافات تھے. طلاق کے مسئلے میں اختلافات تھے، رفع الیدین کے مسئلے پر صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اختلافات تھے. اسی طرح بعد میں تابعین چاروں اماموں کے نزدیک آپس میں اختلافات تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے. یہ پاکستان میں یہ چیز تو یہ نفرت، یہ بغض، یہ عداوت، یہ نفرتیں یہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہیں، یہ انانیت کی بنیاد پر ہیں. ورنہ اللہ کے یہ جو ایک قول ہے کہ اختلاف امتی رحمت یا اختلاف العلماء رحمہ، اختلاف کرنا یہ رحمت ہے. اللہ کے نبی کے جتنے بھی احادیث ہیں سارے احادیث پر عمل ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ سینے پر باندھے، کبھی ناف کے نیچے، کبھی ناف کے اوپر، یہ سب احادیث پر عمل ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع یدین کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا. باقی افضلیت غیر افضلیت پر بات ہے. یہ جو اختلافات ہو رہے ہیں یہ اختلافات اتنی بڑی اختلافات نہیں ہیں. آپ تو روزانہ گستاخی کرتے تھے. آپ روزانہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں، امیر معاویہ کے بارے میں آپ کہتے تھے میں تو ان کو رضی اللہ کہتا ہوں، میں مجبور ہوں، مجھے رضی اللہ کہنا پڑ رہا ہے. آپ ایسی باتیں کرتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں. اور آپ نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. اور آپ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے خلاف ایسی ایسی باتیں کی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. دیکھیں نماز میں جو آمین زور سے آہستہ کہنا صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے وہ امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہتے تھے، جبکہ بعض صحابہ کرام آہستہ کہتے تھے. اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 780، سنن نسائی حدیث نمبر 229. تو اختلافات ہیں، علماء کے درمیان اختلافات تھے اور اختلافات رہیں گے قیامت تک. دوسری بات میں یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب سے میرا شکوہ ہے کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے. مرزا جونیئر جہلمی نے ایسی بات، اس نے اپنے زبان سے ایسی بکواس نکالی ہے کہ میں اپنے زبان سے وہ بات نہیں نکال سکتا. میری زبان سے وہ بات نکل نہیں سکتی. میرے جسم میں کپ کپاہٹ لرزہ طاری ہوتی ہے جب میں ایسی باتیں نکالتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے. تو مرزا جہلمی نے ایسے انداز میں وہ بات نکالی. آپ اس کی ویڈیو دیکھیں کس انداز سے وہ بات نکال رہا ہے، ایسے مزے سے وہ نکال رہا ہے جیسا کہ ایسی کوئی مٹھائی کی بات ہو رہی، کوئی کھانے کی دعوت کی بات ہو رہی ہے. تو ایسے لعنتیوں کو یا تو 295C سزائے پھانسی دینا چاہیے، اگر پھانسی نہیں تو عمر قید یا 25-30 سال. اور دوسری بات اس کی یوٹیوب چینل پر بین لگانی چاہیے، اور حکومت سے علماء کرام درخواست کریں کہ اس کے یوٹیوب چینل کو بند کرنا چاہیے. اس کی جتنی بھی گستاخانہ، جتنی بھی اس کی ویڈیوز ہیں، سب پر پابندی لگنی چاہیے پاکستان میں. اور اس کو یہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑے جلا وطن کریں، باہر ملک میں بھیجیں. اگر اس کو باہر ملک میں بھیجا گیا نا تو ایک دجال ادھر بیٹھا ہوا ہے حسن اللہ یاری و خبیث، وہ پیغمبر کے شان میں، وہ صحابہ کرام کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے. یہ بھی پھر جا کر اسی کے پاس اس کے ساتھ بیٹھے گا اور دونوں اکٹھے ہو کر پھر گستاخیاں شروع کریں گے. اس کو چھوڑا نہ جائے. بس میری یہ پیغام تھی.